الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 56 تک ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ ناظرین کرام، آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے دنیا کے اجر سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہے جو اللہ پاک نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ پاک دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں دنیاوی اجر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا ہی میں پاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخروی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہونا بھی ضروری ہیں۔ اس لیے فقط ایمان پر بھروسہ کر کے خود کو نیک اعمال سے بے نیاز جاننا یہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ایک ایک پل اللہ پاک کی اطاعت اور نیک اعمال میں گزرتا تھا، اس سلسلے میں ان کے حال کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حمام کے مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اجرت کے بغیر حمام میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رونے لگے اور فرمایا، جب شیطان کے گھر میں مجھے عوض کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کے بغیر مجھے انبیاء اکرام علیہ السلام اور صدیقین کے گھر جنت پہ کس طرح داخل ہونے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان بزرگوں کی عاجزی تھی جو یہ آخرت کی سوچ فکر کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ ناظرین کرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام تر شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ اناج وغیرہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ اور اناج نہیں دیتے تھے تاکہ برابری رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط جیسی مصیبت مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، ایسی ہی مصیبت کنعان شہر میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک تقریباً 40 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اب انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت شاہی پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بزرگ ہیں اور صدیق ہیں،
ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ پھر فرمایا 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے۔ اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے، اسی لیے والد صاحب اسے خود سے دور نہیں جانے دیتے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ۔ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی، بڑی خاطر و مدارات سے ان کی میزبانی فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا تم اپنے جس بھائی کو والد محترم کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے میرے پاس لے آؤ۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں بالکل ٹھیک ناپ مکمل کرتا ہوں اور کوئی کمی نہیں کرتا؟ اگر تم اس کو لے آؤ گے تو ایک اونٹ غلے کا اس کے حصے کا اور زیادہ ہو جائے گا، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں سب سے اچھا مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے جو تمہارے والد کے پاس موجود ہے تو تمہارے لیے میرے پاس پھر کوئی غلہ کوئی اناج نہیں، اور پھر تم میرے پاس بھی مت آنا۔ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہم اس کے متعلق والد سے ضرور بات کریں گے اور خوب کوشش کریں گے یہاں تک کہ ہم اسے ضرور لے آئیں، اور بے شک یہ ضرور ہم کام کر کے دکھائیں گے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی وہ جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں انہیں کام آئے، اور یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم اور احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جب رشتہ داروں کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو تو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں جا بجا رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دینار اللہ پاک کی راہ میں تو خرچ کرے، اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب کا وہ دینار ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہیں، ایک صدقہ ہے دوسرا صلہ رحمی، یعنی رشتہ داری جوڑنے کی نیکی، تو دو نیکیاں ہو گئی، صدقے کی نیکی اور رشتہ داری جوڑنے کی نیکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے امت محمد، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ پاک اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے رہا ہو۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی رشتہ دار کی مالی یا کوئی اور مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی اور چیز پہنچائی جائے جس میں اسے لیتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو اور اس کی غیرت اور خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ہیں جن پر اللہ پاک اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی امداد کس طرح کیا کرتے تھے، اس کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ اکثر ترسوس کی طرف جاتے اور وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرتے۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنا کرتا تھا۔ جب بھی آپ رقہ شہر تشریف لاتے تو وہ نوجوان حاضر خدمت ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ رقہ پہنچے تو اس نوجوان کو نہ پایا، تو اس وقت آپ جلدی میں تھے کیونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس کی معلومات کرنے کے بجائے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ پاک کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آپ غازی بن کر واپس ترسوس آئے اور رقہ پہنچ کر اپنے اس نوجوان شاگرد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ نوجوان مقروض تھا اور اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ قرض ادا کرتا، لہٰذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے پوچھا میرے اس نوجوان شاگرد پر کتنا قرض تھا؟ کہا گیا 10,000 درہم۔ آپ پوچھتے پوچھتے قرض خواہ کے گھر پہنچے، اسے 10,000 درہم دے کر اپنے شاگرد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ دینا۔ پھر راتوں رات آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ قرض خواہ نے صبح ہوتے ہی مقروض نوجوان کو رہا کروا دیا۔ نوجوان جب باہر آیا تو لوگوں نے اس سے کہا حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے اور اب تو وہ واپس جا چکے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان آپ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکل پڑا اور 3 دن کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور پوچھا اے نوجوان تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا۔ نوجوان نے کہا اے ابو عبد الرحمن، مجھے قرض کے عوض قید کر لیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا پھر تمہاری رہائی کا کیا سبب بنا؟ نوجوان نے عرض کی اللہ پاک کے کسی نیک بندے نے میرا قرض ادا کر دیا، اس طرح مجھے رہائی مل گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے نوجوان، اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس نے کسی بندے کو آپ کا قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو رہائی عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب تک حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ زندہ رہے تب تک اس قرض خواہ نے کسی کو بھی خبر نہ دی کہ نوجوان کا قرض کس نے ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد لوگوں تک یہ واقعہ پہنچا اور اس نوجوان تک بھی پہنچا جو قید خانے میں تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین کرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر گئے تو بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد آپ کے حق میں آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے والد، بادشاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگلی بار اگر ہم بنیامین کو لے کر نہ آئے تو پھر ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے بنیامین کو لے جانا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام
ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں۔ ہم ضرور اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یعقوب نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ پاک سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر کہ بنیامین کو ہمیں ساتھ لے جانے کی اجازت دیجیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں؟ حالانکہ اس کے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ جانتے ہو، اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی ہی بات کر رہے ہو۔ تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ پاک کی حفاظت سب سے بہتر ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ناظرین کرام، مخلوق کے مقابلے میں یقیناً اللہ پاک کی حفاظت ہی سب سے بہتر ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد اور دین و ایمان وغیرہ کی حفاظت سے متعلق حقیقی اعتماد اور بھروسہ اللہ پاک پر ہی کرے، کیونکہ دوسرے لوگ حفاظت کے معاملے میں آلات اور اسباب کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ پاک تمام امور اور ہر طرح کے حالات میں اسباب و آلات سے غنی اور بے نیاز ہے، اور جن کی حفاظت اللہ پاک اپنے ذمہ کرم پر لے لے یا جنہیں اللہ پاک کی حفاظت میں دیا جائے ان کی حفاظت پھر وہ خود فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو آبادی سے کافی دور تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے، پھر وضو فرمایا اور ایک موزہ پہن لیا، تو اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا اور دوسرے موزے کو لے کر بلند ہو گیا آسمان کی طرف، پھر اس نے موزے کو وہاں سے پھینک دیا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکلا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بکا من شر من یمشی علی بطنی ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع، اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے، اور اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو چار ٹانگوں پر چلتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا امیر المومنین میرے اس بیٹے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا پورا واقعہ بتائیے۔ وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ پیٹ سے تھی، حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی یا اللہ میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد پر روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے کزن سے کہا، چچا زاد بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا اس قبر سے ہر رات اسی طرح کی روشنی نکلتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس راز کو جانوں گا، اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا اور ابھی قبر کھودنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ مردہ ماں جو وہاں پر دفنائی گئی تھی اس کی گود میں کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی پکارنے والے نے پکارا تو نے جو امانت اللہ پاک کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا
اور جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا تو قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کی چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے، بعض اوقات عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جان و مال کی حفاظت کے ظاہری اسباب اختیار کرنا اللہ پاک کی حفاظت پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ توکل نام ہی اس چیز کا ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوں یا دیگر اسباب وغیرہ اختیار کیے ہوں، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اللہ پاک کی حفاظت پر بھروسہ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 65 سے اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔